نے یہ کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کی روٹی کا باعزت انتظام کرنا، یہ عزت بھی چاہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مکتب اور درسگاہیں اور دارالعلوم بند کر دیجیے، ورنہ ہر سال اس میں سے 1000 در 1000 اسی قسم کے بیکاروں کی فوج نکلتی چلی جائے گی اور سود در سود کی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ کیا کرو گے؟ 10-20 سال کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارا ڈیفینس کا اتنا خرچ نہیں ہوگا جتنا ان کے اوپر تمہیں خرچ کرنا پڑے گا، اور ملک ہے یہ مذہب پرستوں کا، جو ہی ذرا ان کی کوئی ضرورت رکی اور انہوں نے اسلام خطرے میں ہے کہ گھنٹی بجائی، اور کسی حکومت کو یہ چین سے نہیں بیٹھنے دے کے دیکھ لینا توڑنے جگہ سے کسی نے نہ سنو بھائی۔ آج کے دوست سے بتائے تو کبھی کسی نے سینسس نہیں لی، اس دفعہ مطالبہ کیجیے کہ سینسس کے اندر ایک خانے میں یہ چیز آئے لکھی ہوئی کہ کتنی تعداد ہے ان کی، پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کی اس ملک غریب ملک کی آمدنی کا کتنا حصہ ان سے چلا جا رہا ہے جو پروڈکشن میں ایک سوئی تک نہیں بنا کے دے سکتے۔ بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے سب سے بڑا خطرہ وہ جو سیاست اپنی کو دین کے نام پہ چلاتے ہیں، جماعت اسلامی، اور ان کے متعلق طلوع اسلام نے یہاں آنے کے وقت نہیں لکھا۔ 1940-41 میں تو کوئی ان کی اس اہمیت کو بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے 1941 کے طلوع اسلام میں جب انہوں نے وہاں پارٹی اپنی بنائی، جماعت بنائی ہے، اس زمانے کے طلوع اسلام نے یہ کہا تھا کہ یہ آنے والا بہت بڑا خطرہ ہے، قوم کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ دن اور آج کا دن طلوع اسلام کا کوئی پرچہ ایسا خالی نہیں۔ جب ان سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ سب اسلام میں دین اور سیاست تو الگ الگ ہو نہیں سکتی، اس میں صبح نہیں الگ نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام میں سیاست دین کے تابع رہتی ہے اور ان کے ہاں دین سیاست کے تابع رہتا ہے، بس اتنے فرق۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے کیا شروع کیا یہ ہم سے نہ پوچھیے۔ یہ آج کا نمائے وقت تو بہرحال آپ جانتے ہیں ان کے حق میں لکھتا ہے، نمائے ملت بھی، نمائے وقت بھی۔ طلوع اسلام کی بات کی جائے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو شروع سے ہی کینانائٹ کی طرح بہ رہا ہے۔ نوائے وقت کی 3 دسمبر 1948 کی عشائت کے اداریے میں یہ لکھا ہوا تھا، 48 آئے تھے ابھی یہ نئے، اس نے لکھا تھا کہ جب تک انگریزوں کی حکومت تھی تو مودودی صاحب کے ہمدرد معاون معتقد سرکاری افسر اور اہلکار انگریزی حکومت کی وفادارانہ خدمت کرتے رہے اور مودودی صاحب نے انہیں نہ روکا۔ نمائشی پروپیگنڈا دوسری چیز ہے، لیکن کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بعد اعلیٰ افسر مودودی صاحب کے معاون و سرپرست رہے اور مودودی صاحب کو ان سے مالی معاملت بھی ملتی، اعانت بھی ملتی رہی۔ حیرت ہے کہ جب تک انگریز کا راج تھا اس وقت تک مودودی صاحب نے نہ تو یہ فتویٰ دیا کہ لڑائی کے لیے فوج میں بھرتی حرام ہے، یہاں یہ فتویٰ دیا تھا، نہ یہ اعلان کیا کہ میرے معاونوں اور مریدوں کو انگریزی حکومت سے بغاوت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان آ کر انہوں نے اپنا معیار کچھ اس ڈھنگ کا بنایا کہ پاکستان کے انتہائی مشکلات کے دور میں بھی قدم قدم پر ان کا حکومت سے تصادم ناگزیر ہو گیا۔ حلف وفاداری کے مسئلے پر حکومت پنجاب سے ان کی چپکرت اسی بنا پر ہوئی اور فوجی بھرتی کا قضیہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، پنجاب کی حکومت نے حلف وفاداری لینا چاہا تھا اپنے ملازمین، انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر اسلامی حکومت ہے، حلف وفاداری نہیں لینا چاہیے، بغاوت۔ فوج میں بھرتی کے متعلق یہ کہا تھا کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے اس کی فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا جس کی طرف اس نے یہ اشارہ کیا، چلتا ہوا قصہ آیا۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا نقصان جو اس جماعت نے کیا، عزیزان مان، دل کے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، صدیوں کے بعد یہ آواز یہاں بلند ہوئی تھی کہ مملکت کی بنیاد قرآن کریم کی بنیادوں کی، قرآن کریم کے اصولوں کے اوپر اور اخلاق کے اوپر ہونی چاہیے۔ اتنی عظیم کی یہ آواز اس جماعت میں میں اس لیے کہ قرآن کی اخبار کے مطابق مذہبی پیشوائیت کا وجود باقی نہیں رہتا اور یہ خود نہیں اس میں باقی رہتے، سرمایہ داری باقی نہیں رہتی، انہوں نے اس کی مخالفت اعلانیہ اور بلا واسطہ تو نہیں کی،
طلوع اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دی، منکر حدیث، منکر شان رسالت، اور یہ انکار اور وہ انکار. نتیجہ اس کا یہ ہے اس پروپیگنڈے کا اتنے وسیع پیمانے پر مسلسل کیا. کسی سے بات کیجیے کہ صاحب وہ طلوع اسلام کرتے نہیں صاحب بالکل ماحول والا کوئی اس سے ایمان چلا جاتا ہے. آپ اس نے کہا کہ بھائی تم نے طلوع اسلام کبھی پڑھا ہے جانا نہیں پڑھا تو میں نے ہے نہیں. تو میں نے پھر کیوں کہتے کہ ساری دنیا کا بھی لگی اس پر اور دنیا میں پتہ ہی نہیں کہ کتنے رہیں گے سوری اتنے خلاف بھی کرنی ہوگی. یہ اتنا بڑا نقصان ہے عزیزان من. جماعت اسلامی بھی نہیں رہے گی، طلوع اسلام بھی نہیں رہے گا. لیکن جب قیامت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور کو یاد کریں گے، اور قرآن میں عزیزان من ایک ہی فریاد حضور کی لکھی ہے، ایک فریاد صرف لکھی ہے، اور وہ یہ کہیں گے جب یہ آئیں گے تو خدا سے رسول کہے گا کہ اتنا قوم اتخذوا هذا القرآن معذورا. یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو معذور کر دیا ہوا تھا، تو وہاں یہ کیا جواب دیں گے میں تو نہیں جانتا. حضور کی فریاد خدا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا. ہمارا کیا ہے عزیزان من؟ طلوع اسلام کا تو وہ ذاتی مفاد ہی نہیں. اس نے آج تک کبھی کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی مفاد نہیں لیا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں دی، کوئی پرمٹ نہیں دیا، کوئی لائسنس نہیں دیا. یہ تو کاغذ کا سودا بھی ان کو جتنا مل جاتا ہے لے کے باقی دوگنی قیمت کے اوپر جو وہاں سے خریدتا ہے. ہم بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے. مجھے کچھ اور ڈر نہیں ہے. بہرحال مسلمانوں کی ایک جماعت ہے کہ جب قیامت میں یہ رسول خدا سے کہے گا کہ انہوں نے یہ قرآن کے راستے کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ اور ہم یہ کہتے تھے صرف اتنی بات کہ عزیزان من کتاب و سنت کی بنیادوں کے اوپر کوئی متفق اعلی ضابطہ قانون مرتب نہیں ہو سکتا. یہاں فرقے بہت سے شور مچایا ہوا تھا نا کہ انکار سنت. آپ دیکھیے زمانے کے تقاضے مار مار کے کیا کہتے ہیں. خود مودودی صاحب کو یہ اعلان کرنا پڑا ہے اب کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر کوئی ایسا ضابطہ قانون مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق رائے طور پہ اسلامی ہے. اعلان بھی ہو رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ آئین میں یہ فکر رکھو کہ ضابطہ قانون کتاب و سنت کے مطابق بنے گا. تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہتے ہو نہیں بن سکتا. خود مطالبہ پیش کر رہے ہیں. یہی ہے نا کہ جو نہیں بن سکتا اس کا مطالبہ پیش کرو. بدنام تو کرتے رہو گے نا کہ نہیں بناتے. عزیزاں نے من بات میری آگے کرنی. معاشی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ، اور آپ کو یاد ہے کہ اس کے متعلق طلوع اسلام پہلے دن سے کیا کہتا چلا گیا. قرآن کی 4 آیتیں مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. تمام بابت بات ختم ہوگی. اسلامی مملکت وہ ہے کہ جس میں ہر فرد معاشرہ کی تمام بنیادی ضروریات کی ذمہ داری مملکت کے سر ہوتی ہے. سر معاملہ ختم ہو گیا. اسے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ نام مرضی کو کموائیے ہم تمہاری روٹی کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہاری اولاد کی روٹی کے بھی ذمہ دار ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جسے حضرت عمر کا وہ فکرہ جسے میں دہرایا کرتا ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ خلافت اسلامیہ تو وہ چیز ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی بھی بات درست ہوگی. اللہ کا احسان ہے.